نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بیان کی۔ پارہ نمبر 25 ہے۔ فرمایا الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه۔ اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے خوشوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ یعنی مستقبل کا، فیوچر کا سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ بعض دفعہ ظلم کی وجہ لا علمی بھی ہوتی ہے، کسی کو علم نہیں، اس کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہ کر پایا کوئی جج، تو قرآن میں بار بار اللہ کے علیم ہونے کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ قیامت جیسا واقعہ جو ایک ہی دفعہ پیش آنا ہے، اس سے لے کر اور پھلوں کے نکلنے جیسے معمولی اور روزمرہ کے معمولات، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ چونٹی کے انڈے سے کیا نکلا اور انسان نے کیا پیدا کیا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ یعنی بھروسہ کرو، ٹرسٹ کرو اپنے رب کے اوپر۔ قیامت آنے والی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ آذنا، پکارنا، وہ پکار کر کہیں گے بتا دیا ہم نے، جن کو ہم تیرا شریک کرتے تھے کوئی آج ہماری مدد کو نہیں آ رہا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا حال بیان فرمایا، کاش کہ آج سمجھ جائیں تو جھوٹے سہاروں کو چھوڑ دیں، بے ساکھیاں چھوڑ دیں اور تیزی کے ساتھ اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں۔ خود اقرار کریں گے کہ آج کوئی ہمیں بچانے والا نہیں۔ یہ اکمام کا جو لفظ اوپر آیا ہے، اکمامیہا، اس کی یہ جمع ہے، واحد ہے کمن۔ غلاف ہوتا ہے نا جس میں کہ بعض دفعہ پھل ہوتے ہیں، جیسے کیلا آپ نے دیکھا ہوگا، کیلے کے اوپر وہ پرپل سے رنگ کا ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے، اندر کیلے ہوتے ہیں، پھر وہ رول ہوتا ہے تو کیلوں کی لوم باہر نکلتی ہے، تو غلاف کو کہا جاتا ہے، کور کو۔ آگے فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ محیص، ہا یا صاد مادہ ہے، مطلب ہے بچ نکلنا، فرار حاصل کر لینا۔ کہیں نہیں فرار حاصل کر سکیں گے، کوئی اللہ سے بچنے کی یا چھپنے کی جگہ ان کو ملے گی نہ، اور ان کے جھوٹے معبود مدد نہ کریں گے، برے دوست ان کی مدد کو نہ آئیں گے۔ دنیا میں کیا حال ہے انسان کا، اللہ تو اتنا فار سائٹڈ بنانا چاہتا ہے انسان کو، دور اندیش، انسان اتنا شارٹ سائٹڈ ہے۔ دنیا ہی دنیا اس کو نظر آتی ہے، یہیں کا فائدہ یہیں کا نقصان، اسی میں الجھا رہتا ہے۔ فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط ولئن اذقناہ رحمة منا من بعد ضراء مسته لیقولن ھذا لی وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
ایسے ہی ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا سورہ کہف میں، نعمت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں آنے والی، مجھ کو تو میری اعمال کا بدلہ یہی مل رہا ہے۔ یعنی ذکر ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے دنیا کو دارالجزا سمجھ لیا کہ دنیا میں تو نتیجے نکل رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں، ناکامی ناکامی نہیں۔ تو دعا کے نتیجے میں اگر کوئی دنیا کا بھلا مل جاتا ہے تو بھی اللہ سے دور ہٹ جاتا ہے، تب بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا کافر، اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو بھی اللہ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ تو صبر اور شکر کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی کافر کو۔ نیکی کرتا ہے، یعنی کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو بھی اللہ سے دور، دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی اللہ سے دور، ہر حال میں ناشکرا خود پسند رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ انسان کو ہم جب نعمت دیتے ہیں وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ پھر دیکھیں بات وہی کہ خوشیوں میں بھی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور غم میں بھی نافرمانیاں زیادہ کرتا ہے۔ نعمت اللہ دیتا ہے تو نہ آ بھی جانب ہی، نہ آ نون حمزہ یا مادہ ہے، دور ہٹتا ہے اللہ سے۔ جب شر چھوتا ہے تو دعائیں تو بہت کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتا۔ تو یہی کفر کی علامتیں ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقْوَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ کہ اللہ کے کلام کو چھوڑ کے ادھر ادھر کا رخ کر رہے ہیں، کج بیسیاں کرتے ہیں اللہ کے کلام میں۔ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو کہ اتنی کٹر، اتنی سخت مخالفت اختیار کر لے اللہ کے کلام کی۔ یعنی اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے پھر ایسے لوگوں پر۔ تو چانس بھی مت لو۔ اگر تم کہتے ہو نا محمد کا لکھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، 50-50 چانس بھی اگر تم کہتے ہو تو پھر سوچو کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو یقین نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، ابھی نہیں مانتے تو نہ مانیں، عنقریب اللہ کا وعدہ ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ عنقریب ان کو ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ آئندہ بھی قرآن کے عجائب نکلتے رہیں گے، ان کے سامنے آتے رہیں گے۔ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے، قانون کے لحاظ سے، عقل کے علم کے لحاظ سے یا اخلاق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے قرآن معجزہ ہے، اس کی تعلیمات معجزہ ہیں۔ ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ لگا کر آج انسان دیکھ رہا ہے تو اس کے اعجاز کا اور زیادہ اس کو احساس ہو رہا ہے۔ پہلے تو لفظ علقہ تھا یا فلک یا یسبحون جو لفظ آتا ہے، یہ سب چیزیں سمجھیں کہ ایک عام آنکھ سے دیکھی جا رہی تھی نا، اب جب دیکھا تو ان کے ایگزیکٹ معنی سائنس کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آج بھی کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس زمانے میں بھی معجزہ تھا 1400 سال پہلے، اور آج یہ نہیں کہ obsolete ہو گیا، آج بھی معجزہ ہے اپنی تعلیمات کے حساب سے، تعلیمات کے لحاظ سے۔ کلیئرٹی میں اس کے کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کے الفاظ میں بلا وجہ تکلف نہیں کرنا چاہیے۔
کہ کھینچ کھانچ کے ہر لفظ کا مطلب سائنس پر لا کر فٹ کر دیا جائے، یہ رویہ مناسب نہیں۔ کل سائنس کسی اور طرف چل پڑے گی تو لوگ سمجھیں گے کہ قرآن میں غلط لکھا ہوا تھا۔ ایک حد تک جو چیزیں ثابت شدہ ہیں وہ تو قرآن سے ہم کو ثابت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خالی تھیوریز جو چل رہی ہیں دنیا میں اس وقت، ان کو قرآن کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کا ایمان قرآن سے ہٹ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے معجزات ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے رہیں گے، اور اللہ دیکھ رہا ہے لوگوں کو۔ جو لوگوں کے اندر شک ہے، شبہ ہے، اس کا بھی علاج اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں ہے، اس پر تدبر کرنے میں ہے۔ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے انسان تو قرآن پر توجہ دیتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اور ہدایت وہ پا لیتا ہے دنیا میں۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔